भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने की कोशिश न करे। नई जंग के नताइज न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि इससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। भारतीय धमकियां ज़हनी दिवालियापन, जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेजी का मज़र है। पाकिस्तान जनूबी एशिया जुग्राफिये और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। एटमी हमसाये को जुग्राफिये से मिटाने की धमकी कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नल नहीं। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, पुख्तगी और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। हकीकत ये है, ऐसी किसी भी जुग्राफियाई तबाही के असरात यकीनन दो तरफा हमागीर होंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने वाला रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। ISPR ने दहशतगर्द भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत ही इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बड़ा सबब और सरहद पार टारगेट किलिंग्स का मुर्तकिब है। नई दिल्ली की जारहाना ज़बान दरअसल एतमाद नहीं बल्कि मायूसी का इजहार है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर भारत शदीद मायूसी का शिकार है। पाकिस्तान अमन का दूसरा नाम, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरज़्म हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका भी पाकिस्तान का मशकूर। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफी खत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत है। फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी सदर की ईरान को फिर संगीन नताइज की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अगर तेहरान ने वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम ईरान मुआहिदा करेगा या नहीं। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। ईरान के लिए बेहतर यही है कि मुआहिदा कर ले। ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ईरान पर हमला झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान और पोप लियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, पोप लियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा है। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी। यूरोपीय ममालिक ने बहरी जहाज़ों की गुज़रगाह के लिए डायरेक्ट तेहरान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। कहा, यूरोपीय ममालिक ने IRGC नेवी से इजाज़त हासिल करने के लिए राबते शुरू किए। मुज़ाकरात करने वाले यूरोपीय ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार। मुनशियात की स्मगलर पिंकी का लाहौर में भी घिनौना कारोबार। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। मुलजिम से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। नवाज पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिमा डिफेंस में वाक़या अपनी रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। लाहौर पुलिस ने एक भी मुकदमे में पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया।
انمول عرف پنکی کیس میں پکڑ دھکڑ جاری، پنکی کا ایک اور اکاؤنٹنٹ بھی گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق ذیشان کے ساتھ اس کا بھائی سہیل بھی پنکی کے اکاؤنٹس دیکھتا تھا۔ پنکی نے سمیر نامی شخص کے اکاؤنٹ بھی لین دین کے لیے استعمال کیے۔ پنکی کے زیر استعمال 8 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جا چکی۔ ذیشان اور سہیل کے اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو چکی۔ انمول عرف پنکی کیس، اعلیٰ افسران کی کمیٹی کا پہلا اجلاس، اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی کی منشیات استعمال کرنے والے افراد کو مقدمات میں گواہ بنانے کا فیصلہ۔ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ تفتیش کے دوران ملزمہ کا منشیات ترسیل کرنے کا طریقہ کار بھی سامنے آ گیا۔ تحقیقاتی اداروں نے پنکی کے نیٹ ورک کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 5 سے زائد ملکیوں سمیت 11 افراد گرفتار۔ ادھر پنکی کی گرفتاری کے باوجود آن لائن کوکین کی فروخت بند نہ ہو سکی۔ پنکی کے ہینڈلرز نے نمبر تبدیل کر کے منشیات کا دھندا دوبارہ شروع کر دیا۔ واٹس ایپ میسیج میں لکھا کہ میڈم پنکی کا نمبر بند ہو چکا، دوست سروس فراہم کر رہے ہیں۔ پنکی کا پراسرار بابا کون ہے؟ ملزمہ نے اپنے وکیل سے سوال کیا، کیا تمہیں بابا نے بھیجا ہے؟ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی دوران سماعت مسلسل بابا کے کسی نمائندگی کو تلاش کرتی رہی اور اس سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ملزمہ کے غیر معمولی رویے اور بیانات نے کیس میں مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کے سیاسی منظر سے مائنس، الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کی درخواست ہی مسترد کر ڈالی۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے رول 121 کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی۔ اکاؤنٹس کے متعلق قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کی رجسٹریشن درخواست مسترد کیے جانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، آئینی، قانونی اور عملی جنگ لڑیں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری۔ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی میں 2 حلقوں میں اتحاد ہو چکا۔ استور حلقہ 2 اور گلگت حلقہ 2 میں اتحاد کیا۔ دونوں حلقوں میں جماعت اسلامی کے امیدوار نون لیگ کے حق میں دستبردار ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری کا عالمی یوم ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی پر پیغام، کہا ڈیجیٹل روابط تعلیم، صحت، تجارت اور عوامی خدمات کی بنیادی ضرورت ہے۔ دور دراز علاقوں میں ڈیجیٹل رسائی معاشی مواقع اور معلومات تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد 205 ملین سے تجاوز کر چکی۔ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی اور رابطہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں۔ قابل اعتماد رابطہ کاری معاشی ترقی اور عوامی خدمات کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ عید الاضحیٰ 27 کو ہوگی یا 28 مئی کو؟ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی کو ہوگی، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو عید الاضحیٰ 28 مئی بروز جمعرات منائی جائے گی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کا عید الاضحیٰ کے موقع پر لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اطلاق 1 جون تک ہوگا۔ صوبے بھر میں تمام دکانیں، کاروباری مراکز، شاپنگ مالز اور مارکیٹس کھلی رہیں گی۔ وفاقی حکومت نے توانائی بچت پالیسی کے تحت ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ 19 سے 22 مئی کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیشگوئی۔ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کوہستان، مالاکنڈ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ اور ہری پور میں تیز بارش ہوگی۔
طالبان رجیم کی ناقص پالیسیوں سے افغان تاجر شدید متاثر، پکتیکا منڈی میں ہزاروں ٹن زرعی اجناس خراب ہونے لگی، پاک افغان سرحد کے ساتھ ایرانی بارڈر بھی بند، نااہل طالبان رجیم تاجروں کو متبادل راستے اور معاشی ریلیف دینے میں مکمل ناکام، افغان تاجر طالبان رجیم کی ناکام حکمت عملی پر سراپا احتجاج، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ، خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شمس میں ہوا، جس سے آگ کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے، دھماکے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، فیکٹری میں ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں۔ بینکاک میں ٹرین ریلوے کراسنگ پر کھڑی بس سے ٹکرا گئی، حادثے میں 8 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی، حادثہ ایئرپورٹ ریل لنک اسٹیشن کے قریب پیش آیا، ٹرین ٹکرانے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی، سگنل پر کھڑی دیگر گاڑیاں بھی ٹرین کی زد میں آئیں۔ اور ممتاز صحافی الطاف حسین قریشی انتقال فرما گئے، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، الطاف حسین قریشی کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الطاف حسین قریشی کی صحافت کی دنیا میں بے پناہ خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ الطاف حسین قریشی کی صحافتی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ الطاف حسین قریشی نظریاتی صحافت کے معمار تھے، مرحوم کی وفات صحافت اور فکری حلقوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کا نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کیا جائے گا۔